السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل کے ویلاگ میں نے جب ویلاگ ختم کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا، شام کا وقت تھا تقریباً جب عمران خان صاحب نے اپنا جلسے کا اختتام کیا تھا، تو اس وقت میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر 2 FIRیں جو ہیں وہ لانچ کر دی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد رات بھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو کچھ وہاں بنی گالہ کے اندر سارے معاملات آپ میڈیا پہ دیکھتے رہے ہوں گے، کیونکہ پابندی کے باوجود بھی بہت سارے میڈیاز جو ہے وہ یہ خبریں دے رہے تھے۔ اچھا، اب جو رات بھر جو تماشا ہوا اس کے اندر ایک جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کل گرفتار کرنے کا پورا پلان تھا۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ گرفتار نہیں کرنا تھا، اور کچھ بہرحال ان کی اپنی ایک انفارمیشن ہوں گی، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، لیکن جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ رات کو کل انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا تھا، لیکن وجوہات یہ ہوئی کہ رانا ثناء اللہ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ دودھ کا جلا جو ہے نا وہ پھر چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ جو ماڈل ٹاؤن کا جو اس وقت رانا ثناء اللہ کے اوپر اس وقت جو تلوار لٹک رہی ہے، جو لٹک رہی ہے وہ کسی وقت بھی زد میں آئیں گے ان کے، تو اس لیے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر گرفتاری ہوئی تو کوئی مسئلہ اگر ہوا تو میں نہ پھنسوں، لہٰذا انہوں نے وزیر اعظم سے کہا، شہباز شریف سے، کہ وہ باقاعدہ اس کے لیے تحریری آرڈر جاری کریں۔ تحریری آرڈر دینے کے لیے شہباز شریف راضی تھے، لیکن اس بات پہ پھر انہوں نے اپنے جو اتحادی حکومتیں فوری طور پر، میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا، بتایا تھا کہ اس وقت صلاح مشورے جاری ہیں، ان سے صلاح مشوروں کے لیے رابطے کیے، ٹیلی فون وغیرہ، وہ واٹس ایپ گروپ جو ہے ان کا، اس پہ تقریباً سب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر مناسب سمجھتے تو کریں، لیکن باپ پارٹی نے اور زرداری صاحب نے اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو یہ نظر آ گیا تھا، خبریں ان کو ملنی شروع ہو گئی تھیں کہ کس طریقے سے پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں عمران خان کے کو سپورٹ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، اور جس دوران یہ سارے معاملات چل رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی اور صلاح مشورے ہو رہے تھے، اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہاں پر لوگ پہنچ چکے تھے بنی گالہ میں، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو سارے تو لوگ تھے اس کے اندر بیچ میں ایجنسیز کے بھی لوگ ہوتے ہیں، حکومت کے بھی لوگ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ رپورٹ دی کہ پبلک جو ہے یا مجمع جو ہے بہت زیادہ چارج ہے، اور اگر عمران خان کو اگر اس وقت اٹھانے کی کوشش کی تو کوئی بہت بڑا جو ہے نا مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ رینجرز لے گئے، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ رینجرز پولیس کو بھیجنا تھا، لیکن کور میں انہوں نے رینجرز کو اور FCC کو رکھنا تھا، لیکن ان کو اندر سے اطلاع ملی، بلکہ کچھ رینجرز کے اور FCC کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس سے جو ہے گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا دوبارہ جب بات ہوئی، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا رانا ثناء اللہ کا، اور ٹی وی پہ شاید کہیں بیانات بھی سنا ہوگا کہ وہ بالکل تیار ہیں اور تحریری آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جب تک مجھے آپ باقاعدہ تحریری طور پر آرڈر نہیں کریں گے کہ یہ آرڈر جو ہے پرائم منسٹر کی جانب سے ہو رہا ہے، اور اس کے تمام جو ہے نا جو بھی ہوں گے مطلب رد عمل یا جو کچھ بھی تمام ذمہ داری ہے وہ حکومت کی، اور حکومت کے اوپر اور جو حکومت کے ساتھ لوگ ہیں ان پہ ہوگی، اگر آپ یہ کہہ کے دے دیں تو میں گو ہیڈ کروں گا، ورنہ نہیں۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باپ پارٹی نے بھی منع کر دیا تھا، اور زرداری صاحب کو بھی اس کے اوپر تھوڑے سے وہ تھے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا، باہر زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ معاملہ ذرا خراب ہوا تو بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے، کیونکہ کراچی کے اندر جو سندھ کے اندر جو انہوں نے دیکھا ہے عمران خان کا، کہ جس طرح عمران خان نے وہاں ایک اپنی کمپین بھی نہیں چلائی، اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اپنے ہی صوبے کے اندر انہوں نے عمران خان کا جو دیکھ لیا تھا حال، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بنی گالہ میں یا پنجاب کے اندر ان کو چھیڑنے کا مطلب ہے اگر بات کہیں کھل گئی تو بعد میں ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کے یہاں سے مکمل صفائی ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑی وجوہات بنی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب خود جو ہے نا بہت زیادہ پریشان تھے، اور یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا، یہ بالکل اندر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہیں نہ کہیں تھے اس معاملے میں کہ بھائی آرڈر ٹائپ کرو، کیا کرنا ہے، کیوں کر رہے تھے، میں میرے ان ذرائع کے حساب سے آپ سے ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، نواز شریف سے بھی بات ہوئی تھی، تو نواز شریف نے تو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے،
آپ ان کو گرفتار کریں. دیکھیے نواز شریف اصل میں کیوں چاہتے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان گرفتار ہوں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے گرفتار ہونے سے جب تک عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے وہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو وہ نہیں گرا پائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر حکومت جو ہے وہ شہباز وہ ہے چودھری پرویز الہی کی, اور وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں. نواز شریف کی جانب سے جو ایک مشورہ یہ بھی ان کو دیا گیا تھا کہ یا تو آپ ان کو نااہل کریں یا گرفتار کریں یا جو بھی کریں, لیکن کریں ضرور. اب اس کے اندر شہباز شریف مخمصے کا شکار ہیں کہ آیا ان کو پہلے نااہل کریں یا پہلے گرفتار کریں. تو لیکن جو نواز شریف کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, آج بھی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر گرفتار کریں تو ٹھیک ہے, لیکن کم از کم نااہل ضرور کریں. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ نااہل کرنے سے ان کو یہ فائدہ, جو میں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیلنس اپنا برابر کریں. وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان نااہل ہوگا تو اوبیسلی ظاہر ہے پھر وہ کورٹ میں جائیں گے اور جب لڑیں گے تو اس صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب اپنا بھی کیس جو ہے لے کر آئیں گے اور کہا جائے گا کہ جناب جب یہ نااہل ہیں تو میں بھی نااہل ہوں, تو مجھے بھی ظاہر ہے یہ ایڈوانٹیج دی جائے. ایڈوانٹیج ہی ہوئے نا, قانون کا تو آپ کو پتا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ قانون تو ہے ہی نہیں. جیل سے نکال کے آپ نے باہر بھیج دیا اور باہر سے پھر دوبارہ اندر آنے کی پلاننگ ہو رہی, تو قانون کی تو بات نہیں, سیدھی کھل کے بات میں ایڈوانٹیج کہ وہی ایڈوانٹیج مجھے بھی ملے اور میری بیٹی کو بھی ملے. تو ان کی یہ خواہش ہے. اچھا وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں ان کے قریبی ذرائع, اور یہ آج ہی کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہوگا کہ جب تک عمران خان نااہل ہوں گے, وہ جیل میں مطلب جیل میں جاتے ہیں یا بنی گالہ میں رہتے ہیں نااہل ہو کے, تو اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی پارٹی کو ایک عزت پہنچے گی. اور خاص طور پر جو ان کی پارٹی کے اندر گروپنگ ہے, میں آپ کو شروع سے پہلے ہی بتاتا رہا ہوں کہ عمران خان کے اندر کچھ تو پیراشوٹر نکل کے چلیں گے, کچھ ابھی بھی موجود ہیں, گروپنگ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ -1 جو ہے نا عمران ہو جائے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو موقع ملے گا, جیسے ہی عمران خان نااہل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, تو وہ جب آگے آئیں گے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ اس گروپ کو سپورٹ کیا جائے, اور جو بھی مطلب طاقتور حلقے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر, ان کو بھی کہا جائے گا کہ وہ اس گروپ کو سپورٹ کریں تاکہ عمران خان کی جو اہمیت ہے کو کم کیا جائے. اور اسی دوران ان کو ٹائم مل جائے گا پنجاب میں کام کرنے کا. نہیں, نواز شریف خود بھی آ جائیں گے اور پنجاب میں کام کریں گے. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروسیجر کم از کم 3-4 مہینے 5 مہینے چلا جائے. یہ نواز شریف کی خواہش ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. کیونکہ ان تمام صورتحال کے اندر زرداری صاحب جو ہیں, جیسے میں نے کہا کہ زرداری صاحب اس چیز پہ سخت ناخوش ہیں. کل جو عمران خان نے تو نواز شریف نے کہا تم گرفتار کر لو, لیکن زرداری صاحب نے مخالفت کی. تو شہباز شریف کی طرف سے یہ بات میں نے بتایا کہ واٹس ایپ کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو ان کو کہا کہ بھائی زرداری صاحب بھی مخالفت کر رہے ہیں, باپ پارٹی بھی مخالفت کر رہی ہے, فضل الرحمان صاحب ساتھ ہیں, فضل الرحمان بھی چاہتے تھے کہ یہ گرفتار ہو جائے. تو اس کے اوپر پھر نواز شریف صاحب نے بھی ناراضگی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے سارے معاملات جو ہے زرداری صاحب خود ڈیل کرتے ہیں اور سارے کام وہ خراب کرتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اور ساری باتیں جو کچھ انہوں نے کرنی تھی وہ تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, اور بلکہ انہوں نے کل یہ بھی پیغام دلوایا زرداری صاحب کو نہیں دیا, بلکہ جو اپنے دوست ہیں ان کے ذریعے جو حکومت میں ایک پیغام ان کو یہ بھی دلایا کہ ایک بات, زرداری صاحب سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا جوڑ توڑ کر رہے ہیں. ان کی موجودگی کے اندر ان کے صوبے کے اندر جو ہے عمران خان بغیر کمپین چلائے سیٹ نکال کے چلا گیا, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ مطلب مجھ سے کیا مطلب چاہتے ہیں, اور وہ کیوں مطلب مزید حالات کو مطلب خراب کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو مطلب وہ نہیں کر پا رہے زرداری صاحب. تو اس بنیاد کے اوپر بھی اس قسم کی باتوں سے بھی جو حکومتی اتحاد ہے اس میں بے انتہا اختلافات ہیں. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتائی کہ ایک تو یہ اختلافات ہے, اس کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نواز شریف ابھی تک یہ حکومت جو ہے نا نہیں طے کر پائی کہ آیا عمران خان کو گرفتار کریں یا عمران کو نااہل کریں پہلے. یہ اب ان کے گلی کی ہڈی بنی ہوئی ہے. تو کل کا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل یہ ایک وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہو سکے, اور اصل یہ وجہ تھی. اور دوسری جو ایک تو وجہ یہ تھی, دوسری جو پبلک نکل کے آ گئی. ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب مخالفت کرتے ہوتے اور کیا کہتے ہیں کہ باپ پارٹی بھی مخالفت کر رہی ہوتی, لیکن اس کے باوجود ہی گرفتار کر لیتے, کیونکہ گرفتاری کا پورا پلان تھا, کہاں لے کے جانا ہے, رستے تک طے ہوئے تھے کہ کس جگہ سے نکالنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن جب لوگوں کو انہوں نے دیکھا نا تو اس کے بعد بھی نا پھر ان کے حوصلے پست ہو گئے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا عمران خان صاحب گئے اور بہرحال جا کے انہوں نے اپنی جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس کے اوپر انہوں نے 3 دن کا وہ لے لیا. اچھا اب مزیدار بات جو ہے, مجھے عجیب جو بات لگ رہی ہے کہ عمران خان پہ انہوں نے دہشت گردی کی قلم لگائی. اس میں دہشت گردی کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے
کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو جج تھیں مجسٹریٹ زیبا صاحبہ، ان کو انہوں نے تھریٹ کیا ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں تھریٹ کہاں سے ہو گیا. میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے سنا بھی، لیکن جو میں مطلب تھوڑا بہت قانون کو، پاکستان کے قانون کو میں نے دیکھا یا تھوڑا بہت ہم سمجھتے ہیں، اور جو خاص طور پہ جو بین الاقوامی، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن ہے اور جو بین الاقوامی لابیز ہیں، انہوں نے جو ایک دہشت گردی کی جو ایک تعریف کی ہے، جو ڈیفینیشن دی ہے ان کی، وہ تو بالکل ہی مختلف ہے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو مجسٹریٹ صاحبہ ہیں زیبا صاحبہ، انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بندہ بیمار تھا، اس کا حال خراب تھا، اس کے باوجود آپ نے اٹھا کے اس کو ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور آپ سے اس کی جواب طلبی ہوگی. جواب طلبی سے مراد یہ تھا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے خلاف تو کارروائی ہوگی، مطلب محکمہ جاتی کارروائی. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایکشن لیں گے. اب یہ ایکشن لیں گے کی بات کو، نہ بھائی ایکشن لینے کا تو رائٹ ہے ہر سول، ہر عام شہری کو. پبلک آفس بیئرر جو ہے، مطلب جو سرکاری کو بیوروکریسی کا ہو یا کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی پولیس والا ہو، ایکس وائی زیڈ، جو بھی سرکاری آدمی ہو، اس کے خلاف وہ کمپلین کرا سکتا ہے. دے ہیو ٹو رائٹ. ایک عام آدمی جیسے میڈیوکر پرسن، اس کو پاس رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے. تو یہی عمران خان نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف مطلب ایکشن لیں گے. اور پھر میں نے کل بھی جیسے بتایا تھا کہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ جو بنا ہے وہ ججز کے لیے تو بنا ہے نا، کہ مطلب ججز کے اندر تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. انہوں نے اس کے اوپر اٹھا کے جو ہے مقدمہ بنایا. مقدمہ بنانے کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کو، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ہی ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو تو مقبولیت تو کم نہیں کر پا رہے، آئین اور قانون کا غلط استعمال کر کے وہ عمران خان کو قید کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھیے، یعنی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نا آئین اور قانون، کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے تحت بات ہوگی. نہیں، آئین اور یہ جملہ غلط ہے. اس کو آپ یوں کہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا غلط استعمال کر کے آپ عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ نہ ہمارے آئین کے اندر ہے اور نہ کوئی دنیا کے قانون کے اندر اس قسم کی ایٹیچیوڈ کی اجازت ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے جو بیانات ہیں، میں نے دیکھا کہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے تو باقاعدہ اداروں کو کہا ہے، انہوں نے تو مجسٹریٹ کو، میں نے تو خود سنا ہے. میں کبھی، اب ظاہر اب آپ دیکھ لیں گے، میں ویلاگ میں کبھی ہوگا تو پھر آپ کو دکھا دوں گا، میرے پاس پڑھی ہوئی بھی ہے. انہوں نے خود بلکہ ایک دفعہ کر ایک ججز کو کہا اور کورٹ کو کہا، انہوں نے کہا کہ اگر اس قسم کے ججز اور کورٹس جو ہیں اگر عمران خان کو اگر اس طرح سپورٹ کریں گے اور اگر اس طرح انصاف دینے کی بات کریں گے تو پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے. صاف کہا ہے انہوں نے کہ ہم دیکھ لیں گے. اور ساتھ میں وہ ڈپٹی کمشنر کے، وہ بھی انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر کو اور ایک وہ پتہ نہیں چیف سیکرٹری، ان کو کہا کہ آپ جو ہے اگر اس طرح کریں گے تو آپ یہ سوچ لیں کہ عمران خان کے تو بچے باہر رہتے ہیں، آپ کے بچے بھی یہاں پہ رہتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ تو پہلے بھی ہو چکی ہیں. تو یہ، اور عمران خان نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. تو لہٰذا جو مسئلہ ہے نا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے اصل میں کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بات پہلے، یہ میرا تجزیہ، میں جرنل آپ کو دے رہا ہوں، اور جو میں نے عوام کی جو سینٹیمنٹس دیکھے ہیں اور جو مجھ سے ہٹ کے اور جو بین الاقوامی جو رائے عامہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا یا اس کے ساتھ کوئی ناجائز حرکت اس طرح کی یا اس کو غیر قانونی طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ نہ کوئی دفتر میں بچے گا، نہ پھر کوئی گھر میں بچے گا، اور نہ ہی کوئی سڑک پہ بچے گا، کوئی بھی ہو. تو یہ ساری صورتحال جو ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اب کیا معاملہ ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ ابھی بھی اس وقت تذبذب کا شکار ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز اور آ گئی کہ ایک خوف اور بھی ہے. ایک خوف یہ اور ہو گیا، دوسرا خوف اس چیز کا یہ ہو گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مطلب ایک تو یہ چیز ہے کہ بھائی گھبراہٹ ہے، لیکن ایک چیز اور بھی آ رہی ہے. وہ جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس پہ بات ہوئی تھی کہ بھئی حکومت کو اگر آپ گرفتار کرتے ہیں تو پھر اپنی ذمہ داری پہ، کیونکہ بہت سارے، دیکھیے اب بہت سارے لوگ نیوٹرلز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نیوٹرلز ظاہر کرتا دھرتا ہیں، مطلب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن جو میرا تجزیہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ براہ راست، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ان کو یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے کرنا ہے، مطلب اس میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے میرا مقصد کہنے کا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ان کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ اگر کچھ بھی کرنا ہے حکومت نے تو وہ پھر اپنی پوری ذمہ داری لے کے کرے، مطلب کوئی الٹ پھیر ہو. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اسی لیے گھبرا رہے ہیں، کوئی گھبرانے کی ذمہ داری لینے کی تیار نہیں، کیونکہ ان کو ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی آج سے 3 دن پہلے، یعنی یہ جب عمران خان پہ FIR نہیں کٹی تھی، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو آپ نے پکڑا کسی بھی مقدمے کے اندر اور اگر کوئی حالات خراب ہوئے تو پھر ساری ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. یعنی کون لے گی؟ امپورٹڈ گورنمنٹ لے گی، اور اگر نہیں لے سکے
تو پھر سارے ہی گھر جائیں گے. یہ میں نے آپ کو پہلی بار بتائی. تو یہ بات ابھی 3 دن پہلے دوبارہ ہوئی تھی کہ سارے ہی گھر جائیں گے. اچھا اس وجہ سے جب یہ بات ہوئی نا سارے گھر جائیں گے تو پھر یہ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اگر سارے گھر چلے گئے تو پھر ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے جتنے پی ڈی ایم کے جو 12-13 جماعتیں ہیں وہ تو جیل میں جا چکی ہیں, انہوں نے سارے حالات بھی دیکھے ہیں اور بڑے مطلب وہ سمجھتی ہیں تمام صورتحال کو. تو وہ نہیں چاہتے کہ کہیں نہ کہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا سلسلہ چلتا رہے. تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے نا یہ اتحاد جو میں نے بتانا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس میں اختلافات ہیں. اور آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت بے انتہا خوفزدہ ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو کوئی بھی کرتا دھرتے ہیں وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. ایک تو فیصلہ ان کا ہے کہ ان کو ہٹانا ہے, کیونکہ میں نے اس بتانا کہ باہر سے بین الاقوامی قوتوں کا ہے, لیکن کس طریقے سے ہٹانا ہے, کیسے ہٹانا ہے, سوچا ہوا ہے کہ ان کو نااہل کر دیں گے, سوچا ہوا ہے کہ گرفتار کر دیں گے, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. اس کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی بھی توڑ نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ جس طریقے سے قوم کھڑی ہوئی نا عمران کے ساتھ, اس کا ان کو توقع نہیں تھی. یہ جو میں نے آپ سے ہمیشہ پچھلے میں بات کرتا رہا ہوں نا آپ سے اپنے تجزیے کے اندر کہ وہ یوں کریں گے اور ایسا کریں گے, یہ سب انہوں نے سوچا ہوا تھا. سب مطلب بہت ہی ان کا پلان تھا کہ ہم ایسے کر لیں گے, پھر یوں پکڑ لیں گے, پھر عمران خان کو ایسے کر لیں گے, ادھر سے الیکشن کمیشن کا بھی آ جائے گا, 4 مقدمے ادھر سے پڑ جائیں گے, 6 ادھر سے پڑ جائیں گے اور ان کو بالکل گھیر دیں گے. وہ گھیر دیا انہوں نے, 16-17 مقدمے بنا دیے. لیکن اس کے باوجود بھی قوم جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے مقدمے کو, کسی بھی قسم کے اینٹی عمران نیریٹو کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر پھنسا دیں گے 20-25 مقدموں میں پھنسا دیں, سب کچھ کر دیں, تو اسی لیے پھنسایا جاتا نا آدمی کو کہ بھائی پارٹی کے اوپر جب یہ پھنس جائے گا تو آدمی لیڈر پھنس جائے گا, پارٹی پہ توجہ نہیں دے پائے گا, الیکشن کمپین نہیں کر پائے گا. تو اس کا بھی نتیجہ انہوں نے کل کراچی میں دیکھ لیا. وہ عمران خان گئے نہیں, وہاں بارش ہو گئی, وہ عمران خان گئے نہیں, بغیر کچھ کیے ہوئے جناب وہاں سے انہوں نے بھاری مارجن سے سیٹ نکالی اور 12-13 جماعتیں بہت ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. تو یہ بہت ساری چیز جو میں سامنے کہہ رہا ہوں نا, قدرتی طور پر یہ چیزیں, کل جو میں نے کہا تھا نا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو یہ نکارہ خدا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ اس وقت پریشانی کا باعث بن رہی ہیں. اچھا اب یہ تو یہ ہو گئی عمران خان کی جنرل ایک بات. اچھا اب آ جائے تھوڑا سا میں ذکر کر لوں یہ اپنا شہباز گل کا. شہباز گل کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بھی بڑی مسٹری چلتی رہی ہے ان کی کہ وہ پتہ نہیں 2 ویڈیو چل رہی ہیں, ایک ادھر سے جا رہے ہیں, ایک ادھر سے جا رہے ہیں, وہ مطلب قیدیوں کی گاڑی میں جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کسی اور گاڑی سے نکل رہے ہیں, کسی اور گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. مطلب عجیب ہی تماشا ویڈیو, جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ویڈیو چل رہا ہے, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو بنیادی طور پر جو ہوا ہے معاملہ ان کو آج دے دیا گیا ہے 2 دن کا ریمانڈ جسمانی, لیکن ساتھ میں ان کو یہ کہا گیا کہ اب ان کے اوپر تشدد نہیں ہوگا. کوئی ایک ریٹائرڈ جج جو ہے مطلب جج جو ہے مطلب ہائی کورٹ کا اور کوئی ڈی ایس پی رینک کا کوئی آفیسر جو ہے وہ اس چیز کو یقینی بنائے گا. لیکن میں نے آپ کو جس سے پہلے کہا تھا, میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ انہوں نے ایک 7 یا 8 صفحوں پر ایک بیان ان پہ لیا ہوا ہے اور اس بیان کے کو ہی مزید وہ پکا کرنے کے لیے وہ ان سے مزید کچھ انکوائریز چاہتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اب جو لوگ گرفتار ہوئے اس میں 3-4 لوگ ہیں جو رپورٹ کے اندر ہیں, تو وہ ان کو ہو سکتا ہے گرفتار کریں. ایک تو عمران خان ہے, ظاہر عمران خان تو مین ایکیوز ہے نا, ان کے گھیرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی 3-4 لوگ ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ مطلب مار پیٹ گیا اس طرح کر کے نا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں بھی خیر بہرحال ناکام ہو رہے ہیں. لیکن جو ان کا پلان ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اچھا تو اس صورتحال کے اندر وہ ان سے ہو سکتا ہے شاید ان 2 دنوں کے اندر مار پیٹ نہ کریں, لیکن ہو سکتا ہے اس پہ وہ کوئی چیز بیان لینے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ایک بات جو مجھے حیرت زدہ ہے کہ جو شہباز گل نے عدالت کے اندر کہا تھا کہ وہ مجھ سے جنرل فیض کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور پتہ نہیں عمران خان کیا کھا رہے تھے کیا پی رہے تھے. لیکن مجھے ایک بات کی جو بڑی حیرت ہے اور جو میں بڑی آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ان سے ایک بات اور بھی پوچھی گئی تھی اور 2 دفعہ پوچھی گئی ہے جو کہ شہباز گل نے نہیں بتائی. وہ بات کیا تھی کہ عمران خان نے جو ویڈیو اپنی ہے رکھی, اس ویڈیو میں کن لوگوں کا نام ہے, کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے, یا پھر وہ ویڈیو کس شخص کے پاس ہے. یا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز گل بھی خود امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں پروفیسر ہیں. تو اڑتے اڑتے یہ خبر آئی تھی کہ شہباز گل کی وائف کے پاس, کیونکہ وہ بھی امریکہ میں ہوتی ہیں, ان کے پاس اور ایک تو خیر جمائمہ کے پاس بھی ہے. مطلب پتہ نہیں, مطلب یہ خبریں ہیں, اسپیکولیشن ہے کہ ان کے پاس بھی ہو سکتی ہے, کسی نے کہا تھا ان کو. تو یہ بھی ان سے پوچھا گیا تھا. لیکن مجھے جو حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ بقول میں تو نہیں تھا ہر وہاں پہ, مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں, مجھ پہ الزام نہیں ہے یہ کوئی, لیکن میں بات بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بتایا
کہ جو ہم نے خبروں میں ٹی وی میں سنا کہ ان سے بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جنرل فیض کتنی دفعہ آئے اور کتنی دفعہ ان کی بات ہوئی اور کھانے میں کیا دیا جاتا ہے، لیکن 2 دفعہ 3 دفعہ جب یہ سوال پوچھا تھا، یہ اس کا ذکر انہوں نے شہباز گل نے نہیں کیا. اب پتہ نہیں وہ بھول گئے یا ہو سکتا ہے جان بوجھ کے انہوں نے اس بات کو چھپا دیا. بہرحال یہ چیز ان سے پوچھی گئی تھی تو یہ بھی ایک بڑی تشویشناک ہے، لیکن خیر مجھے پتہ ہے کہ وہ بتائیں گے تو نہیں، اور ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ عمران خان کا یہ بہت زیادہ سیکرٹ ہے. اور عمران خان کا جس سے پہلے میں نے کہا کہ عمران خان کو جس طریقے سے پہلے بہت زیادہ ان معاملات کے اندر تجربہ ہوا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ چیز کسی کو نہ بتائی ہو. بہرحال ایک چیز یہ ہے، ابھی اسی کے مسئلہ اتنا پاکستان یہ وی لاگ اتنا لمبا ہو جاتا ہے. بہرحال ایک یہ ہے کہ ایک چیز اور یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے ہمارے کورٹس کے اندر، یہ کورٹ جو ہے نا، اگر کورٹوں پہ جیسے عدلیہ پہ اگر دباؤ ہوا تو یہ جو ہے نا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑی اہم بتا دوں کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے کل بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی بدعنوان سیاستدان ہیں بھارت کے اندر، جو بھی بدعنوان سیاستدان ہیں، جو بھی کرپٹ ہیں، ان سب کا ڈیٹا، ان سب کی ڈیٹیل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے، اخبارات میں ڈال دی جائے، ٹی وی پہ چلایا جائے. اور انہوں نے خاص ساتھ میں یہ بھی پوچھا ہے، کہا گیا ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے اس ملک کے اندر کہ کوئی بھی بدعنوان اور بد کردار سیاستدان کو کوئی سیاسی پارٹی لے ہی نہ. کیسے لیتی ہے سیاسی پارٹی، اور کس طرح سیاسی پارٹی جو ہے اس کو کسی بدعنوان کو یا کسی ہسٹری شیٹر کو یا کسی مافیا کو جو ہے نا ٹکٹ دے دیتی ہے پیسے لے کے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ بھارت نے دیا ہے تو یہی چیز جو ہے نا اس وقت بالکل ایگزیکٹ یہی صورتحال ہماری پاکستان میں ہے کہ جو چور، جو مافیا، جو اٹھائی گرا، جو رسا گیر اور جو کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ کرنے والے لینڈ مافیا، وہ سب کے سب سیاست میں ہیں، اور وہ اپنا سیاسی پیسہ جو ہے، کالا دھن جو ہے سیاسی جماعتوں کو دیتے ہیں، اور انہی کی خواہش کے اوپر انہی کے من پسند لوگوں کو دیا جاتا ہے ٹکٹ بھی. تو یہ ایک چیز تھی. اچھا دوسرا کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ. انٹرنیشنل نیوز بہت ہے، لیکن ایک بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو بس روس کا اور یوکرین کا بتایا تھا، وہ معاملہ بہت بگڑتا جا رہا ہے. میں نے کل آپ کو اس حوالے سے بتا دیا تھا کہ وہ پیوٹن کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور ان کی بیٹی جس طرح وہ ماری گئی ہیں، اس کے بعد سے پیوٹن بہت سخت غصے کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید 24 یا 25 سے پہلے پیوٹن کوئی بہت بڑا حملہ جو ہے یوکرین پہ کریں گے. اگر وہ یوکرین پہ حملہ کر دیا انہوں نے تو اس کا اثر جو ہے نا یورپ تک جائے گا، اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے. اور یہ سارا وہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ ان کے پیچھے، ایک طرف تو امریکہ ادھر یہ تائیوان کا محاذ گرم کر رہا ہے، اور ایک طرف ادھر یوکرین کا محاذ گرم کر رہا ہے. اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس صورتحال کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ جو بھی ہے صورتحال ہوتی ہے پاکستان کی، خاص طور پر اگر غیر ملکی خبروں پر میں اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.